کا محرم الحرام حضرت سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت کا دن ہے۔ اس موقع پر آپ کے چند منفرد اعزازات آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے جن کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلبہ دین اور اسلام کی شان و شوکت کے لیے دربار ربوبیت سے خود طلب کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے کہ جن کو پروردگار عالم نے دینی ترقی کے لیے چن کر بھیجا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے کہ جن کے ایمان لانے سے پہلے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ان کی تشریف آوری کی خوشخبری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے کہ جن کی تشریف آوری پر خود محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرحبا کی آواز بلند فرمائی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے کہ جن کی تشریف جن کے ایمان سے جملہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو تقویت پہنچی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے کہ جن کی آمد سے مسلمانوں کو خدا کے گھر میں خدا کی عبادت کرنا نصیب ہوئی۔ اور جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر کعبہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، جس کو اپنے بچوں کو یتیم کروانے کا شوق ہو تو وہ عمر کا راستہ روک لے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے کہ جن کے ایمان کی خوشی میں زمین نے اظہار مسرت کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے کہ جن کی ایمان کی خوشی میں فلک نیلی فام رقص میں آیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے کہ جن کو کعبے میں جاتے وقت سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے آگے جانے کا شرف حاصل ہوا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے کہ جن کی تشریف آوری کی خوشی میں دیوار حرم نے بوجہ افتخار اپنا سر تاب عرش کردار پہنچایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے کہ جن کے قدوم لزوم سے زمزم کے آب شیریں نے سلسبیل کو ذائقہ حال بخشا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے کہ جن کے کعبہ میں داخل ہونے کے بعد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تکبیر کہنے سے بہت منہ کے بل گر پڑے۔ اور جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے کہ جن کو فاروق کا لقب دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے کہ منہا خلقناکم کے پیش نظر جن کی مٹی کا خمیر بہشت بری کی مٹی سے بنایا گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے کہ جنہوں نے جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں قتل کا مشورہ دیا اور پھر بعد میں اس رائے کی تائید میں قرآن پاک کی آیا مبارکہ نازل ہوئی۔ سیدنا عمر فاروق وہ تھے کہ جنہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے مال کا نصف حصہ پیش کر کے صاحب نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کی۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے کہ جن کے حق میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب فرمایا۔